السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج بڑا سوچ سمجھ کے یہ پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ آپ پروگرام کرتے ہیں نا تو اپنے اوپر آپ ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں اور بعد میں لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار یہ تم نے کیوں کیا، اس کا تو تمہیں نقصان ہے، لیکن کئی دفعہ آپ چیزوں کو فائدے اور نقصان کے لیے نہیں کرتے، آپ صحیح اور غلط ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ کو پتا ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور تقریباً پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ جو ہے اس وقت بہاریں آئی ہوئی ہیں، کریٹو لوگ جو ہیں، کریٹو ٹیمز ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم اس بار کیا نیا کریں گے، کون سی نئی گیم شروع کریں گے، کیا جدت کریں گے، ہم آڈینسز کیسے لائیں گے، ہم ان کو ہیلی کاپٹر سے اتاریں گے کہ ہم ان کو ریل کار سے ہم ان کو باہر لینڈ کروائیں گے، کیا کریں گے ہم اس بار رمضان میں۔ سارا سال ٹھمکے لگانے والیاں جو ہیں یا مارننگ شوز کرنے والی ہیں وہ اب جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گی، جو گانے والے ہیں میں ان کے بہت حق میں ہوں، بائی دا وے میں ان کے خلاف نہیں ہوں، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن میں دو کاموں کو الگ الگ ان کو کر رہا ہوں، ہر کام اپنی اپنی جگہ پہ اچھا لگتا ہے۔ وہی لوگ اب آ کے آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کی افادیت کیا ہے اور دین و مذہب کی افادیت کیا ہے۔ اور میں آج لفظ استعمال کروں گا، میرے ساتھ علماء دین بیٹھے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے اعتراض ہو، بکاؤ مولوی بھی آئیں گے چند جو آپ کو جنرل مشرف سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے، لیکن ابھی آپ کو رمضان ٹرانسمیشن نظر آئیں گے، وہ لہکیں گے، مہکیں گے، جھکیں گے، جھکیں گے، سب کچھ ہوگا اس ٹرانسمیشنوں میں، اور انعامات یوں پھینکے جائیں گے، اور پھر آنسو کی بھی قیمت ہوگی، وہ بھی سپانسرڈ ہوگا، دعا بھی آپ کی سپانسرڈ ہوگی، روزہ رکھنے کی دعا بھی سپانسرڈ ہوگی، روزہ کھولنے کی دعا بھی سپانسرڈ ہوگی، آپ کی تمام تراویح جو ہے وہ بھی سپانسرڈ ہوگی، آپ کی نماز بھی سپانسرڈ ہو جائے گی۔ جو آدمی وہاں پہ آ کے رو رہا ہے، نعت سنا رہا ہے آپ کو، وہ بھی سپانسرڈ ہوگا اور وہ بھی لاکھوں میں پیسے لے رہا ہے، اور جو نعت سننے کے لیے آڈینس سے بیٹھ کے رو رہا ہے وہ بھی سپانسرڈ ہے، اور اس کے بھی ٹھیکیدار ہے جو آڈینسز لے کے آتے ہیں 300 روپے سے لے کے 1000 روپے تک۔ کتنی آڈینس آنی ہے، کس طرح کے کپڑے پہنے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے، موسٹلی وہ کراچی سے آتے ہیں، بہرحال وہ آئیں گے۔ اور اشتہارات جو ہیں اس کی بھرمار ہو جائے گی، اسپانسرشپ کی بھرمار ہو جائے گی، آلریڈی ٹائم بائنگ ہونا شروع ہو گئی ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ۔ اور جب یہ ریٹنگ کی دوڑ میں انسان جب شروع ہوتا ہے نا تو پھر وہ، اب میں تو یہ کہوں گا اپنے دین کو بھی نہیں اس نے بخشا، معذرت کے ساتھ، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہمارا میڈیا ہے، خود ہم لوگ ہیں، اور وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے ریڈیو ہو، چاہے آؤٹ ڈور میڈیا ہو، میں ابھی سب کے آپ کو دکھا دوں گا کہ کس نے کیا کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ کبھی نا ہم جب روزہ رکھتے تھے، ہماری ماں ہمیں زبردستی روزہ رکھاتی تھیں تو ہمیں وہ پابند کرتی تھی کہ چپ کر جاؤ، اب مسجد سے اذان کی آواز نہیں ہے، ہماری وجہ سے اذان کی آواز نہ دب جائے، اور پھر کہا جاتا تھا کہ فجر کی نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے جا کے۔ اسی طرح جب ہم ویٹ کرتے تھے مغرب کی اذان جو ہے اس کی آواز آئے، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم وہ لگا دیتے ہیں، اور وہ اتنی اونچی آواز میں لگا دیتے ہیں کہ ٹی وی کی آواز سے ممبر کی آواز جو ہے اس کو ہم نے دبا دیا ہے اور اس کو ہم نے کم کر دیا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پہ، سب کچھ مثلا پچھلے سال مجھے ایک صاحب نے بلایا، بڑا مشہور ٹی وی چینل ہے، انہوں نے کہا آپ 3 دن کے لیے آئیں تو ہماری 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے روز شام کو، آپ اس میں بیٹھیں، بڑا اچھا ہوگا۔ تو میں نے کہا مجھے پلیز آپ 5 لاکھ روپیہ روزانہ دے دیں اس میں۔ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ تو رمضان ہے۔ تو میں نے کہا آپ کتنی کمائی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بالکل کوئی کام نہیں کر رہے۔ آج وہ صاحب کو بھی میں نے میسج بھیجا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ ٹی وی ضرور دیکھنا، آج میں آپ کی کمائی بتاؤں گا۔ اب میں نام نہیں آپ کا لے رہا، آپ خود سمجھ جانا آپ کی کمائی جب میں بتاؤں گا کہ آپ کہاں پہ آ رہے ہیں۔ پچھلے سال ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق، کیونکہ یہ محتاط اندازہ اس لیے ہے پاکستان میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹیبولیٹ نہیں ہوتا، یہاں تو ٹی وی چینلز ٹیکس صحیح نہیں دیتے ہیں، یہاں ٹی وی چینلز امپلائیز کا ٹیکس کاٹ لیتے ہیں اور وہ آگے نہیں دیتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس صحیح نہیں ہوتا، تو سیلز ٹیکس ہم صحیح نہیں دیتے، تو ٹی وی چینلز بھی ڈیفالٹر ہیں حکومت وقت کے، صرف یہ اس کی بھی لیکس آنی ہے، یہ کوئی پینما کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ آ جائے گی۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ پچھلے سال ایک محتاط اندازے کے مطابق چند چینلز کی کمائی آپ کو بتاتا ہوں، رمضان کی صرف رمضان کی 2015 کے رمضان المبارک میں جیو اور اے آر وائی نے ایک مہینے میں 40 کروڑ روپے کمائی، ایک مہینے میں، الحمدللہ بڑا بابرکت مہینہ رہا۔ اردو 1 نے 20 کروڑ، ہم ٹی وی نے 25 کروڑ، اے پلس نے 12 کروڑ، باقی ٹی وی چینلز نے 4 سے 5 کروڑ روپیہ
جو ہے اس ایک مہینے کی رمضان ٹرانسمیشن اور دیگر چیزوں پہ کمائی. ریڈیو چینلز نے 8 کروڑ روپے کی اس میں کمائیاں کی, وہاں پہ نعتیں سنانے کی اور اس کو سپانسر کرانے کی, اور سحر و افطار کے ٹائم جو ہیں ان کو سپانسر کرانے کے لیے, اذان سپانسر کرانے کے لیے. آؤٹ ڈور ایڈورٹائزرز کی مد میں یعنی انہوں نے ایک مہینے میں 12 کروڑ روپیہ وہاں پہ خرچ ہوا. پرنٹ میڈیا نے بھی تقریباً 20 کروڑ روپے کے قریب کمائے محتاط اندازے کے مطابق. ہو سکتا ہے اس میں کوئی فگرز ذرا سے آگے پیچھے ہوں, کیونکہ میں نے کہا کہ ڈیٹا ہمیں کلیکٹ کرنے میں ایک عذاب ہے اس ملک میں. اور تو اور موبائل کمپنیاں کسی سے پیچھے نہیں, رنگ ٹونز کے اوپر کروڑوں روپیہ کمایا گیا. رنگ ٹونز نعتیں جو آپ سنتے ہیں, جب آپ قرات سنتے ہیں, فون آپ نے ڈائل کیا اور آگے اس نے کہا وہ قاری وحید ظفر کی نعت لگی, یہ وہ ایوری تھنگ از منی, ایوری تھنگ از منی. اور جب اتنا زیادہ پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہو اور اتنا زیادہ پیسہ استعمال ہو رہا ہو, تو میں 100% میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں قائل ہوں اس بات پہ, رمضان کی حرمت نہیں, عاشق رسول نہیں ہے یہ اپنا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے, یہ کاروبار کر رہے ہیں سارے. یہاں پہ رونے والا بھی کاروبار کر رہا ہے, ہنسانے والا بھی کاروبار کر رہا ہے, یہاں پہ نعت والا بھی, یہاں پہ سارے یعنی معذرت کے ساتھ اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے لوگ, آئی ایم شیور بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو سر رمضان کو پیکج کر دیا گیا, اور 2016 میں امید ہے کہ یہ فگر جو ہیں تقریباً 25% زیادہ ہو رہے ہیں. دکھ کی بات کیا ہے, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس سال یعنی کچھ اور چینلز رہ گئے, ان کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپریس نیوز نے پچھلے سال 25 کروڑ روپیہ کمایا, سما نے 16 کروڑ روپیہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اس دفعہ, دنیا 14 کروڑ, آج ٹی وی نے 7 سے 8 کروڑ کمائے. اور یعنی حالت یہ ہے کہ ایک اینکر کو 5.25 کروڑ کا معاوضہ دیا گیا رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے کپڑے, جوتے, میک اپ, کلر ڈائی, ہیئر ڈائی, بالوں کو رنگنے والی ڈائی, وہ بھی ہر چیز سپانسرڈ ہے. نعت خان ایک ایوریج رمضان کے مہینے میں جب آپ پرائیویٹ محفلوں میں اس کو بلا رہے ہیں تو وہ 12 سے 25 لاکھ روپیہ لے رہا ہے. مجھے نہیں پتا پوری محفل کی کیا کاسٹ ہے, آئی ایم شیور اچھا کرتے ہوں گے تو وہ اچھا ہوگا. لیکن مجھے ایک بات پہ دکھ ہے کہ جنون اگر کوئی مذہب کی خدمت کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے شاید پیسوں کے اس میں نہ تولے. اور پھر یہ ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں ریٹرن, آرٹسٹوں کے پیسے روکتے ہیں, باقیوں کے پیسے روکتے ہیں, کانٹریکٹرز کے پیسے روکتے ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے پیچھے ہر ایک کہ یہ اس کو نہ سائن کر لے, اس کو نہ سائن کر لے, ایک دفعہ سائن کر لے, ہمارے قابو میں آ جائے, اس کے بعد یہ اپنا جو ہے نا 3 مہینے اس کو ہم کانٹریکٹ ہی سمجھاتے رہیں گے کہ وکیل سے کانٹریکٹ پڑھ کے آؤ کہ اس میں پیمنٹ کا کیا لکھا تھا اور اس کا کیا لکھا تھا اور ٹیکس کی کٹوتی کا کیا لکھا تھا. کروڑ روپیہ پرائیویٹ پروگرام پروڈیوسرز جو ہیں, یہ تمام چینلز نے ان کے دینے ہیں, جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں, جو ان سے ڈرامے لے کے چلاتے ہیں, ان سے فلمیں لے کے چلاتے ہیں, کمر توڑ دی انہوں نے پرائیویٹ پروڈیوسرز کی, اور ان کو الجھا کے رکھتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے پیسے مانگ لے تو اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے, اس کو خار کیا جاتا ہے, اور اس کو باقاعدہ ایسا اس کو سبق بنا دیا جاتا ہے کہ آنے والا ہر پرائیویٹ پروڈیوسر ڈرے ہو کہ نہیں یار میں نے ایسا نہیں بننا بھائی, دیکھا اس کا حال کیا تھا, وہ کیسا تڑپا, پھر وہی وینٹ آؤٹ آف بزنس اینڈ آل دیٹ. یہ رمضان کی برکات ہے کہ جو ہم اتنا ڈرامہ کرتے ہیں, ایکچولی ہم پیسے لے رہے ہیں رمضان میں ہر چیز کے, یعنی سحری کی دعا کے, افطاری کی دعا کے, اذان کے, تراویح کے, پیچھے کیا رہ گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنا چاہیے, ہمیں مسجد میں جانا چاہیے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے روزہ رکھنے کی تو ہمیں خود سے اپنا جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے, اور کی آواز کو, چاہے میرا پروگرام چل رہا اس کی آواز کو آہستہ کر دیں اگر وہ آپ کی عبادت, یا بند کر دیں اگر آپ کی عبادت میں مخل ہو رہا ہے. میں تو تجویز یہی دوں گا. آصف حمید میرے ساتھ, ڈاکٹر خلیق الرحمان میرے ساتھ ہے. ایک بریک کے بعد آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ مدرسے کتنا کماتے ہیں, ٹی وی چینلز اور مدارس, ان دونوں کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. اور اس ملک میں انہوں نے بھی انت ڈالی ہوئی ہے اور سیٹھوں نے بھی انت ڈالی ہوئی ہے. بٹ آل آف دیٹ آفٹر اے بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور جب آپ بریک پہ گئے تھے تو میرے مہمانوں کو بڑی تشویش ہو رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں ہم کس قسم کے فگرز دے رہے ہیں. جو میں نے مختلف چینلز کے نام لے کے فگرز دیے ہماری اطلاع کے مطابق صحیح ہیں. اب
نہیں مجھے پتا ہوتا کہ کس ایڈورٹائزر کے ساتھ کیا ریٹ فکس ہوا ہے اور کون سی ڈیل چل رہی ہے تو آبویسلی یعنی دیر از اے ویریشن. بٹ ہو کیا رہا ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں آصف صاحب, آپ بھی دیکھ لیں, اچھی بات, دکھائیں ذرا سی ٹرانسمیشن. آم کھائے گا, آم کھائے گا, آم کھائے گا, آم کھاؤ. پاگل, ہاں کپڑے نہیں پھاڑنا ہے, پھاڑو کپڑے. گر جاؤ پاگل, گر جاؤ, گر جاؤ, گر جاؤ, گر جاؤ. پاگلوں پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. میں ہوں بینا ماما, میں پورے رمضان میں کروں گی آپ کے ساتھ. پاپولیشن کنٹرول کا Well, it's a very good message. دیکھو ایک وہ ہوتا ہے that protection is very ضروری. ویسے پاکستان کی جو مرد ہیں متیرہ کو دیکھنے کے بعد اس پہ عمل ہرگز نہیں کریں گے. نہیں دیکھو ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ پاپولیشن کے ساتھ ساتھ مشروع سے اگر آپ بچے افورڈ کر سکتے تب کریں. آج متیرہ نے سردیوں کے کپڑے پہنے, سردیوں کے کپڑے. سنو سردیوں میں بھی میں یہ نہیں پہنتی. متیرہ نے اس سے زیادہ کپڑے کبھی زندگی میں نہیں پہنے. تالیاں متیرہ کے لیے مجھے بہت پتہ تمہیں گرمی تو نہیں لگ رہی, ہاں تمہیں گرمی تو نہیں لگ رہی. بہت گرمی لگ رہی ہے, بتاؤں کتنی گرمی ہے. نہیں, اب ہم آتے ہیں اپنی خوشیوں کی طرف. لکی ڈراز ہیں روڈ پرنس کی 2 بائکس, پینتھر ٹائرز کا عمرے کا ٹکٹ, کلکتہ جیولرز کی طرف سے آپ کو 3 ایکسپینسو رنگز دی جا رہی ہیں. ہرشی کا 50. پتہ نہیں کتنا انہوں نے بنایا ہوا ہے, میں نے ان کو کہا کاٹ دیں بیچ میں سے. کافی نہیں ہوگی آپ کے لیے؟ یہ رمضان ٹرانسمیشن تھی پچھلے سال کی, اس سال آپ اس سے آگے جائیں گے. صحیح بات ہے. یہ جو اہل دین جو ہیں اگر وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے یا احتجاج نہیں کریں گے تو یہ ہر دفعہ پیمرا کو بھی لینا چلا جائے گا معاملہ. پیمرا کو بڑھ تو گیا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اربوں پہ بڑھتا جا پہنچ گیا رہا ہے. ہے. نہیں ہر دفعہ یہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے اس کے اندر. پیسے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے سر؟ بالکل. کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ذمہ داری صرف پیمرا کی بھی نہیں, صرف علماء کی بھی نہیں, صرف عوام کی بھی نہیں, ہم سب شریک ہیں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, ریٹنگ سے ڈرتے ہیں. میں ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں, چینل کا نام نہیں لیتا, اور رمضان کے علاوہ ایک واقعہ ہے کہ میری کچھ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہو گئی. ایک یعنی موضوع تھا بڑا دانشورانہ, اس پہ ایک اداکارہ کو ساتھ مدعو کیا گیا تھا, یعنی اتنا حساس ٹاپک, اور اس پہ ایک اداکارہ بات کر رہی تھی, ان سے میری ڈیبیٹ ہو گئی. بعد میں جب پروگرام سے ہم فارغ ہوئے تو چینل کو فکر پڑ گئی ساتھیوں کو کہ جی یہ ڈیبیٹ ہو گئی, پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا بنے گا. لیکن جب ریٹنگ شوٹ کر گئی سب خوش ہو گیا. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم ریٹنگ سے ڈرتے ہیں. تو اس ریٹنگ کے معاملے میں سب سے پہلے تو مالکان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کیا یہ مالکان اللہ کو جواب دہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے ہاں کوئی احتساب کا قانون نہیں ہے؟ مالکان کے ساتھ ساتھ جن کی تشہیر ہوتی ہے, جو ادارے ہیں جو اپنی تشہیری مہم چلاتے ہیں ان چینلز کے ذریعے, کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر خوف خدا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ یہ شرائط لگا دیں کہ جو ہمارے ادارے کی تشہیری مہم ہے وہ ایک سادے پروگرام کے ساتھ منسلک ہوگی, یہ سپر پروگرام ہو یا جنون اسلامی تعلیمات, دینی تقاضے ہوں. لیکن ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جس میں اچھل کود زیادہ ہو, جس میں ناچ زیادہ ہو. ہمارے تشہیری ادارے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ناچ کے خلاف نہیں ہوں بذات خود. میں کہہ رہا ہوں آپ نے ناچ اور گانا کرنا ہے تو اس کو کہیں گانے کا پروگرام ہے, ناچ کا پروگرام ہے, دین کا عنوان نہ دیں. دین کا عنوان مت دیں. اب یہ دیکھیں, پیمرا کے بارے میں ہم نے سنا تھا پچھلے سال کہ پیمرا کچھ نہ کچھ قوانین بنا رہا ہے اور ان کو کنٹرول. آج انہوں نے بڑا اچھا کیا ویسے پیمرا نے, آج انہوں نے کرائم شوز اور ری انیکٹمنٹ وغیرہ اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت احسن اقدام ہے. اب رمضان کے بارے میں پیمرا کو قدم اٹھانا ہوگا, اور یہ جواب دہ ہے پیمرا. بشر صاحب جو حدیث ہے نا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم یہ ہر ایک کے لیے, میرے آپ کے لیے بھی بلکہ ہر ایک کے لیے, کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو تمہارا فرض ہے
اسے چاہیے کوئی شخص برائی دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر ہم ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی جس طرح یہ دکھائے جا رہے ہیں اور جو دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ افطاری کا ٹائم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کے خود ساختہ علماء جو ہیں وہ ان کا شریک ہوتے ہیں ان میں۔ جی، ان کو ایسے پروگراموں میں ان کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جو یہ ٹائم اصل دعا کا ٹائم ہے، افطار کے قریب کا ٹائم دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، اس وقت ایسے پروگرام کرنا کہ جو لوگ دعا مانگنا چاہیں بھی تو وہ ان پروگرامز کے اٹریکشن کی وجہ سے دعا نہ مانگ سکے، یہ بہت بڑا غلط کام ہے۔ جو حدیث آپ نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا؟ میں نے حدیث ترجمہ ہی بیان کیا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ۔ لیکن کیا ان چیزوں کی اجازت ہے آپ کے یعنی علم کے روشنی میں؟ جی، ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سب سے اہم بات ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ تقاضا کرتا ہے کچھ اور طرح کی تعلیم و تربیت کا، یہ کھیل کود اور یہ لغو چیزوں کے ساتھ بالکل مماثلت نہیں رکھتا۔ لہذا جو بھی اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ پروگرام ایسے کر رہے ہیں جس کی دین میں گنجائش نہیں ہے۔ کیوں سر؟ میں ان چیزوں کے ساتھ ایک چیز ایڈ کروں گا لقمان صاحب، بات یہ کہ ایک تو جو ہم نے گیم شو بنا دی ہیں رمضان کے حوالے سے، 4-6 گھنٹے کے پروگرامز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں جو ریلیجیس افیئرز ہیں، مذہبی تقاضے ہیں، اس کے لیے وقت کتنا ہوتا ہے، اور وہ جو مذہبی بات ہے جس میں آپ نے کسی کو سمجھانا ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ وقت قوالی کو دیا جاتا ہے۔ وہ کوئی بات نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک مسلک کو میں سنگل آؤٹ نہیں کروں گا نا، میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں مجھے جس بات پہ اعتراض ہے کہ اب افطاری کی دعا آ رہی ہے وہ سپانسر ہو رہی ہے، سحری کی دعا یعنی اذان سپانسر ہو رہی ہے، میرا تک یار پھر کون سی برکت اور کون سی آپ کی حرمت جس کی بات ہو رہی ہے؟ سپانسر کریں لیکن پروگرام طریقے سے کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے رویبضہ بات کریں گے، دین کی باتوں کے اوپر جو بات کرنے والے لوگ ہوں گے وہ رویبضہ ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومر رویبضہ، رویبضہ کون ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یتکلم فی الناس ما لم یتکلم، لوگوں میں دین کی وہ بات وہ لوگ کریں گے جنہیں دین پر بات کرنے کا کوئی سلیقہ کرینہ نہیں ہوگا، انہیں اختیار بھی نہیں ہوگا کہ وہ دینی معاملات کے اندر بات کریں۔ اچھا، مزے کی بات ہے یہ چینل جو ہیں یہ تمام لوگوں کی اجرتیں بھی اپنا تنگ بھی کرتے ہیں، مثلا خاص طور پہ جو پروڈیوسرز ہیں ان کے پروگراموں کے پیسے دینے سے اپنا جو ہے نا وہ بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں، ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یعنی وہی لوگ ہیں نا جو ملاوٹ کرتے ہیں رمضان میں بھی اور ہر جگہ؟ دیکھیں جی، کسی کا حق مارنا وہ تو اگر یہاں ماریں گے وہاں تو دینا پڑے گا حق اگر مارا ہوگا تو وہ شخص ہی معاف کر سکتا ہے، ورنہ اس کی معافی تو نہیں ہے۔ دین کی تعلیمات تو یہی ہیں، لہذا اگر کسی کے پیسے مار لیے ہیں، کسی نے بھی مار دیے، چاہے وہ پروڈیوسر ہیں وہ جو بھی ہیں، تو وہ ان کو حق ان کو دینا پڑے گا۔ آپ کو پرنٹ میڈیا کے نام پہ حیرانی ہو رہی تھی، یہ استہارات میں آپ کی نظر کر رہا ہوں حضرت، ساس آپ کے قدموں میں، رشتوں کی بندش، دشمن سے پریشانی، کاروباری بندش، اور یعنی بانڈ کون سا نکلے گا، اور پرائز عثمان بانڈ صاحب کون سا حیرت کی بات، یہ تمام اشتہارات نیک نیتی سے شائع ہوتے ہیں۔ جی، نیک نیتی سے شائع ہوتے ہیں اور ان کے پیسے بڑی نیک نیتی سے لیے جاتے ہیں اور فل پیمنٹس ہوتی ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اخبارات کا کام ہے نشاندہی کرنا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور ہم خبریں ضرور دیتے ہیں کہ جعلی عامل نے ایک بچی کو ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیا، لیکن یہ اشتہار چھاپنے والا کیا وہ اس عامل کو تقویت نہیں دے رہا؟ آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ استخارے کی دکانیں نہیں کھلی ہوں؟ آپ کے یہ بھی تو پرنٹ میڈیا سے فارغ ہو جائے نا، میں کھلی بھی الیکٹرانک میڈیا پہ، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ یہ جو اس طرح کے اشتہارات ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ان کے خلاف خبریں شائع کرتے ہیں وہی چھاپ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے دوری اصل سبب ہے کہ ہم اس طرح کی وہم والی چیزوں میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ورنہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کا دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جو اس طرح کے اشتہارات 100 آپ نے دکھا دیے ہیں۔ دیکھیں جی ہنومان مائی، یہ ہمارے کمزور اعتقاد کی وجہ ہے۔ فون کریں اس کو ابھی ذرا، پوچھے اس کا اگر آپ کا کام رکا ہے کوئی تو، ورنہ کسی آ جائے گی مارننگ شو پہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کمزور اعتقاد جو ہے، حضور اب میں آپ کو ایک عرض کر دوں جی، کہ جس طرح ٹی وی چینلز کے اوپر چھوٹ ہے، اور ٹی وی چینلز پہ اس لیے چھوٹ ہے کہ اگر ان کو کوئی ہاتھ ڈالتا ہے یا ان اخباروں کو ہاتھ ڈالتا ہے تو آزادی صحافت کے خلاف بات کر رہا ہے۔
سیاسی جماعت کو اگر کوئی کہتا ہے کہ تم ٹیکس کیوں نہیں پے کرتے, کیا نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں جمہوریت کے اوپر ہاتھ پڑ رہا ہے. اب جو مدرسے غلط کام کر رہے ہیں نا, ان کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ ہم کوئی دین کے خلاف کو بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, میں بھی کرتا ہوں, میں آتا ہوں اس پہ. ابھی تو ادھر تو ہم پراکسی وار لڑ رہے ہیں, سعودی عربیہ اور ایران کی خدا کا خوف کریں, ایک دوسرے کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں. آپ رہنمائی کریں گے تو وہ غلط بات غلط ہوگی تو مانی جائے گی. بالکل, اس میں کوئی شک. وفاق المدارس کے مطابق 18,000 سے زائد مدارس ہیں جن میں طلباء کی تعداد 30 لاکھ ہے, اور یہ فگرز غلط ہیں. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, وفاق المدارس کے یہ فگرز ٹوٹلی غلط ہیں, اور تقریباً 80 لاکھ طلباء اور طالبات ہیں جو مختلف مدارس میں جاتے ہیں. یہ ان مدارس کا بتا رہے ہیں جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اگر آپ کو نہیں پتا وفاق المدارس کیا ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. جیسے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے, مذہبی مدرسوں کے لیے وفاق المدارس ہے جہاں پہ وہ رجسٹر ہوتے ہیں, وہ اپنے ایگزامز دیتے ہیں اور ان کو اس کی سند ملتی ہے. تو وہ ایک بورڈ کی حیثیت رکھتا ہے, وہ بذات خود کو مدرسہ نہیں ہے. بہرحال جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد 30 لاکھ ہے. مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو کھانے پینے, رہائش سمیت ساری سہولیات بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں. اگر میں ایک طالب علم کا ایک وقت کا کھانا جو ہے نا وہ 30-32 روپے بھی لگا لوں, جس ممکن نہیں ہے کہ 32 روپے میں گرم روٹی اور کھانا سالن جو ہے وہ مل جائے, لیکن میں لگا رہا ہوں, اور 100 روپیہ یومیہ اس کا خرچہ لگا لوں, تو روزانہ کے ایک دن کے 30 کروڑ روپے ہیں جو صرف کھانے پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور اس حساب سے ایک مہینے کے کھانے کا خرچہ 9 ارب روپے ہے, ایک سال کے کھانے کا خرچہ 1 خرب 12 ارب یعنی 800 ارب روپے ہے, تقریباً کوئی $8 بلین. اور یہ صرف طلباء طالبات کے کھانے کا خرچہ ہے. ہزاروں اساتذہ ملازمین کی تنخواہیں, گیس, پانی, بجلی, عمارت کی تعمیرات وغیرہ کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں. اور روزانہ 30 کروڑ روپے سے زائد یا ماہوار 9 ارب روپے سے زائد سالانہ 1 ارب 8 خرب روپے کی اتنی بڑی خطیر رقم ان مدارس کے نام ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ بیرون ممالک سے بھی آ رہی ہے. ان کی جو ہے پتہ نہیں مختلف قسم کی, یہ ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے, اور وہ جو ہے نا بڑے زکوٰۃ کا پیسہ بھی آ رہا ہے, صدقات کا بھی آ رہا ہے, خیرات کا بھی آ رہا ہے. اب جب ایپل پائی اتنی بڑی ہوتی ہے اور مجھے اپنے مدرسے میں اس میں سے لینا ہے تو میں آپ کو برا بھلا کہوں گا تو میرے مدرسے میں آئے گی نا زکوٰۃ. اگر میں کہہ دوں گا نہیں ان کی ہر تعلیم ٹھیک ہے تو پھر میرے پاس زکوٰۃ کون دے گا؟ تو نہ چینلز کے اوپر چیک ہے نہ مدارس کے اوپر چیک ہے. معذرت کے ساتھ آپ دونوں غلط ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں ان کا خرچے بتا رہا تھا. بائی دا وے اس پہ میں نے ابھی وہ جو مختلف مولوی حضرات ہیں جن کی لینڈ کروزریں ہیں, ان کے گارڈز ہیں, ان کی کلیشن کوفی ہیں, ان کے خرچے میں نے نہیں ڈالے بیچ میں نے صرف بچوں کی روٹی کا ڈالا. میڈیا اور آپ, کیونکہ آپ کا کام بھی سکھانا ہے, میڈیا کا کام بھی سکھانا ہے یا بتانا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایکسپوز کرنا ہے. دونوں نہیں کر رہے یہ کام. مبشر صاحب دیکھیں, جہاں تک ہے ان کا آڈٹ ہونا یا ان کو کسی قاعدے قانون میں آنا, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے مدارس ہوں, لا کے دکھائیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں میں سے ایک کو لا کے دکھائیں, لیکن ایز اے پرنسپل بات یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے. جب وہ ہوگا تبھی اصلاح کا عمل سٹارٹ ہوگا. یہ بات 100% ٹھیک ہے آپ کی, لیکن وہ نہیں کرتے, نہ میڈیا مالکان کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں. یہ بات نہیں, میں اس سے آپ دونوں سے اختلاف کروں گا. بات یہ ہے مدارس والے آڈٹ کرتے ہیں, کیوں نہیں ہوتا؟ میرے والد صاحب کا مدرسہ آڈٹ ہوتا ہے, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سارے مدارس کیوں نہیں؟ میں دیکھیں نہیں سارے مدارس کی ذمہ داری. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک منٹ آپ کو میں فرض کرتا ہوں. پہلی بات تو ایک کی ہم بات نہیں کر رہے. میں اگر یہ کہوں کہ میڈیا کی بات ہے, میرے پروگرام نہیں ہے, میرا بھی شامل ہے. بات یہ ہے. دوسری بات ہے آڈٹ وہ ہوتا ہے حضرت, آڈٹ وہ ہوتا ہے جو ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. بالکل ایکسٹرنل کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ترسیل ہے رقم کی وہ ایکسپلینڈ ہو. یا ایک منٹ, آپ کو نہیں پتا سعودی عربیہ سے پیسے آ رہے ہیں, ایران سے پیسے آ رہے ہیں, لیبیا سے آ رہے ہیں, آ رہے تھے, کم از کم عراق سے آ رہے تھے. اور نہیں, ایک منٹ فرق پڑتا ہے, جو قانون کے خلاف ہے نا وہ اس کا قانون کے مطابق آنے چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جرابوں میں نہیں اپنا, ورنہ پھر وہ 96 کروڑ ملا ہے اس کے گھر سے, غلط. 96 کروڑ وہ بلوچستان میں ملا, وہ صحیح تھا؟ نہیں وہ غلط ہے. وہ غلط ہے. بات یہ ہے
آپ آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں, سود دیتے ہیں. سر جی ایک کم سیکنڈ, ایک سے کم سیکنڈ, مدارس والے اب باہر آپ سے اگر مسلم فنڈ لیگ لیتے نون ہیں کے نہ بنے نہیں, کہ نون اپنی کا نہیں غلطی ہو. نہ ماننا, دوسرے کو کہنا کہ تم بھی غلط ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی مدارس ڈبیٹ آپ کی ہوئی ہوگی, وہ اداکارہ سے بھی مجھے اب یاد آ گیا, کر لے ریٹنگ اوپر کر لے. نہیں, ایسی بات نہیں لقمان صاحب. بات دیکھیں, وفاق المدارس کی حد تک میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ وفاق المدارس کے ساتھ منسلک مدارس آڈٹ کرواتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وفاق المدارس کے اندر اتنے لاکھ بچے پڑھتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہیں, میں آپ کو بتاؤں وفاق المدارس سے منسلک مدارس ایسا کرتے ہیں. ایک منٹ, سعودی عربیہ میں کسی شیعہ مدرسے کو ذرا پیسہ بھجوا کے دکھائیں اور ایران میں کسی وابی مدرسے کو بھجوا کے دکھائیں. دیکھیں یہ دیکھیں میرا مطلب ہے آپ نے اپنے ملک کو پراکسی بنا دیا, پراکسی وار کا بنا دیا. یہ الگ ایشو ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی قانونی دائرے میں رہ کر قانونی طریقے سے امداد لیتا ہے تو غلط نہیں ہے. ہاں یہ بات, ایک منٹ, میں تو نہیں کہوں گا غلط, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے غلط کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. اگر جس کا آڈٹ نہیں ہو رہا وہ غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس کا آڈٹ نہیں ہو رہا, اور اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اثر یہ پڑ رہا تھا کہ آڈٹ نہیں ہوتا. اچھا جی, اب میری ایک بات سنیں معذرت کے ساتھ, ٹی وی چینلز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ٹی وی چینلز پہ یہ غلط باتیں چل رہی ہیں نا, آپ مان رہے ہیں نا غلط ہے. جی جی, علماء دین ہی خاموش ہیں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کوئی, میں اپنے دوست کا نام لے لیتا ہوں, چلے جنید جمشید کا, وہ پہلے گانے گاتے تھے, بعد میں تبلیغی جماعت چلے گئے, اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دکھائی. اب وہ آگے ٹی وی پہ پروگرام کرنے, وہ عالم کے طور پہ پروگرامز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ عالم نہیں ہے, وہ فارغ و تحصیل نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, ان سے غلطی کہیں نہ کہیں ہونی ہے. وہ کیونکہ زبان کی بھی غلطی ہوتی ہے, عقل کی بھی, میرے سے بھی ہو سکتی ہے, اسے بھی ہو سکتی ہے. اب جب وہ غلطی ہو گئی تو اب سارے بلاسمی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مارو تو یہ کرو, ایئرپورٹ پہ کوئی کٹ رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. یار آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا. بالکل, پہلے روکے نا, پہلے روکیں. جو کام غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہیں نا پہلے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ کو طارق جمیل صاحب کو روکنا چاہیے تھا نا اس کو, کہ نہیں کرو تم یہ, جن کے ہاتھ پہ زیر بیعت تھے وہ صاحب. دیکھیں جی لقمان صاحب, بات یہ ہے, آپ کی بات ہی کو انڈوز کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ صحت پہ پروگرام ہوتا ہے تو ایک MBBS ڈاکٹر کرتا ہے. بالکل. دین پہ پروگرام حق صرف اور صرف اہل علم کا, جو علماء ہیں. اب میں کیا کروں کہ اگر طاہر اشرفی میرے آگے آ جائے تو وہ بھی مجھے تو داڑھی والا لگتا ہے اور اس کا پیٹ بہت بڑا ہے, یا مفتی عبدالقوی آ کے یا کوئی اور آ کے کہتا ہے. میرے پاس تو کوئی سند نہیں ہے نا جی, آپ کو پرکھنے کی. دیکھیں نہیں, دیکھیں میں شخصیات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میں کہاں سے لاؤں گا ہٹ کے؟ نہیں مجھے بتائیں نا میں کہاں سے لاؤں. دیکھیں آپ نے جو بات کہی, یہ بات کہہ کے آپ فارغ نہیں ہو سکتے. ہاں جی, فارغ نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک ضرورت ہے ایک اچھے سے جوتا خریدنے کی, آپ 10 دکانیں پھریں گے نا, نہیں ضرورت ہے آپ کی, آپ پھریں گے تو آپ لے کے آئیں گے تلاش کر کے. میں ایک عورت ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اصل بات یہ ہے کہ آپ صحیح لوگوں کو, میڈیا کو چاہیے کہ صحیح لوگوں کو تلاش کرے, ٹھیک ہے. بہت سے ہمارے اہل دیندار لوگ وہ ہیں جن کو بہت زیادہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ میری ایک عرض سن لیں, ہماری یارڈ اسٹک کیا ہے, ہم کمزور ضرور ہو سکتے ہیں, ہم ناقص العقل بھی ہو سکتے ہیں, کہ اب میں نے آپ کو بلایا حدیث کے اوپر کسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے, اور اگر مجھے علماء کاؤنسل جو ہے وہ اگر مجھے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ فارغ و تحصیل نہیں ہے, یہ شیخ الحدیث نہیں ہے, ان سے آپ حدیث کے متعلق سوال, حدیث کی صحت کے متعلق نہ کریے گا. آپ نے ویسے جو سوال کرنے آپ رہے ہیں, یہ نہیں بتا سکتے حدیث کی صحت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم بھی لکھ دیں, وہ بھی ہمیں لکھ دیں. پرابلم کیا ہے, وہاں پہ آپ لوگ کچھ نہیں کہتے, آپ لوگ کہتے ہیں یار نام تو دین کا ہی لے رہا ہے نا, رکھی تو داڑھی ہے نا. پھر جب وہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ بلیسمی میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیں یہ ذمہ داری دونوں طرف سے, لیکن چینلز کی ذمہ داری زیادہ ہے. جی. ہم ایک ایسے بندے کو تلاش کرتے ہیں جو رمضان آنس کرے شاہ رخ بنے, اور رمضان میں آنسو بہا کے جنید بغدادی بنے. ہمیں تو شاہ رخ نہیں ملے گا, ہم کہتے ہیں چلو جی, ہم ایسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں. اور کوئی نہیں, سائر لودھی رمضان کے علاوہ ناچے, رمضان میں آ کے آنسو بہانا شروع کر دیں. ہم ایسے آل راؤنڈر لوگوں کو یہ جو رمضان میں نے آپ کو دکھایا, جو ٹی وی چینل میں 3 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے رمضان, نہیں جو جیسے انہوں نے میڈیا کے اوپر, 1 منٹ, 3 ارب روپے کا رمضان المبارک کے نام پہ, کیا یہ کاروبار جائز ہے, یہ منافع گری جائز ہے؟ دیکھیے اس میں جائز ناجائز کا معاملہ آئے گا جب وہ آپ پروگرام کو اس کو دیکھیں گے, لیکن اگر ایک پیمانے پہ لائیں گے, اگر وہ بہت سے پروگرام جو ابھی آپ نے سیمپل دکھائے ہیں وہ تو کہیں بھی وارا نہیں کھا رہا دین کے ساتھ,
ٹھیک ہے، اس لہٰذا اس میں جائز ناجائز تو تب کی بات آئے گی جب وہ پروگرام تو کم سے کم وارہ کھائے نا دین کے ساتھ، وہی نہیں وارہ کھا رہے. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اداکاروں کو لا کر ایک مہینے کے لیے، جیسے وہ کہتے ہیں ایک مہینہ ہمارا توڈا اور 11 مہینے ساڑھے، یعنی کہ یہ سیل لگا دیتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں، مہینے زیادہ ہوتے ایک جا رہے مہینے ہیں کے لیے وہ مسلمان بن جاتے ہیں. اب ہم 3 مہینوں پہ آپ کی ٹرانسمیشنیں کر رہے ہیں، ایک پہ نہیں کر رہے. پارٹ ٹائم آپ دو گھنٹے بیوٹی پارلر میں بٹھا کے نور کی تیز چڑھا کے رمضان کے لیے ایک بندے کو لے آتے ہیں، نقاب ڈال رہے ہیں نا. آپ اتنا میک اپ کرتے ہیں تو اگلے کو نقاب ہوئے نا، اصلی شکل ہی نظر آ رہی ہوتی نا. دین یہ کہتا ہے کہ جو خاتون اتنا میک اپ کر کے آتی ہیں، آپ سمجھو انہوں نے نقاب پہنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اصل شکل تو آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ بھی ایک دین چند دنوں کا، ایک مہینے کا یا 3 مہینے کا نہیں ہے. جو دین ہے وہ دین ہے اور وہ پوری زندگی پر ہونا چاہیے. اور میڈیا جو یہ کام کر رہا ہے کہ ایسے حضرات کو جو کہ ادروائز باقی دنوں میں وہ عام دوسرے پروگرام کریں جو کہ آبجیکشنیبل بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کم سے کم دین کے پروگرام کی جگہ اگر فینسی ٹرانسمیشن کہہ دیں وہ میں چاہتا ہوں کہ رمضان کا نام اتنا باحرمت نام ہے کہ اس کا نام عزت اور تبرک سے لیا جانا چاہیے. دیکھیں جی، رمضان کے کوئی تقاضے، رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، رمضان اور ہماری زندگی اتنا وسیع ترین موضوع ہے کہ آپ کو ناچ ڈانس گانے کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ آئیں، میں بار بار بھی کہہ رہا ہوں، آپ ضرور آئیں ڈانس کی طرف، لیکن اس کو ڈانس کہیں، اس کو مذہب نہ کہیں. سورہ ملک میں ہے لو کننا نسمع، کاش ہم دین کی بات سن لیتے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے. اب دیکھیے اگر ہم یہاں ہم نے اور آپ بات کر لیں، کوٹ کر دینا جی. سورہ لقمان بتائیں ذرا. سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل کود کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رستے سے، اور ٹھٹھا اڑائیں، مذاق اڑائیں. یعنی کہ ہمارے جو یہ اور یہ اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے. لہو الحدیث بتا دیجیے، لہو الحدیث یہ بتا دیجیے یہ کیا چیز ہے. یہ جو کھیل کود، یہ جو بھی ایسے معاملات جو اللہ کے ذکر سے آپ کو دور لے جائیں، بے فائدہ چیزیں. اب یہاں پر جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں کوئی مقابلے ہو رہے ہیں، میں نے آج عام تک یہ کھایا نہیں جا رہا دیکھا ہے، کہ کچھ کسی کھایا جا رہا چینل نے، کسی اخبار نے انکریج کیا ہو کہ اگر تم لوگ جو اپنی منزل اچھی سب سے اچھی سنائے گا ہم اس کو انعام دیں گے، جس کی منزل سب سے اچھی ہوگی. اس سے بھی آگے چلے گا. اگر کوئی قرآن حفظ کرے گا تو اس کو اس مہینے سال میں مجھے ختم کرنے دیں. آپ نے ایک دکھتی رکھ چھیڑ دی. اس سے بھی آگے چلتے ہیں کہ آپ کے مارننگ شوز کے اندر میرے مارننگ شوز میں آپ کا مطلب، میں جب آپ کے مدرسے کہتا ہوں جناب کو آگ لگتی ہے، اب آپ میرے مارننگ شوز، مطلب ہم سب آپ کے مدرسوں میں بہت کچھ ہوتا ہے مدد کے ساتھ. بالکل میرے منہ نہ کھلوائیے گا یہاں پہ، بہت کچھ ہوتا ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی. نہیں برے زیادہ ہے بڑے، بائی دا وے وہی خودکش بمبار بھی بنا رہی ہیں، ایسا نہ کریں، وہی دہشت گرد بھی بنا رہی ہیں. لیکن جس پہ ہم بات کریں نا مارننگ شو پہ، اب لایا کس کو جاتا ہے یار؟ آپ تعلیم یافتہ لوگوں کو لائیں جس سے کوئی میٹرک میں پوزیشن لی ہے، انٹر میں پوزیشن لی ہے، مدارس میں پوزیشن لی ہے، میڈیکل میں پوزیشن لی ہے، دیکھتا ہی نہیں کوئی. لائیں آپ نے ذوق ایسا بنا دیا ہے. ہر میرے دوست ہے کامران خان، وہ جیو پہ پہلے ہوتے تھے اور انہوں نے اوورسیز چھٹی پہ جانا تھا تو انہوں نے اپنے کو 30 پروگرام ریکارڈ کرا دیے پہلے، اور وہ سارے پروگرام تھے بڑے پازیٹیو پاکستان کے نا، یہ پاکستانی بڑا اچھا، یہ کیونکہ کرنٹ افیئرس تو ہو نہیں سکتا تھا، ایڈوانس میں کر رہے تھے. وہ اس مہینہ پہلا مہینہ کامران خان کی ریٹنگ جو ہے نا وہ نیچے آئی. پازیٹیو چیز بھی تو نہیں دیکھنا چاہتے آپ لوگ. یہی تو بات ہے، اگر ہم نے اللہ سے نہیں ڈرنا، ریٹنگ سے ڈرنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا. آصف حمید صاحب آپ کا، مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب آپ شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ ایک پروگرام کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایشو ہے، اور یہ چینلز کو اور ان اخبارات کو ان کو اپنے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ ہر قسم کی ٹرانسمیشن کریں، ناچ کی، گانے کی، انعامی اسکیموں کی، پلیز ڈونٹ کال اٹ رمضان ٹرانسمیشن. اور میری دعا یہ ہے، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے تمام چینل سے کہ خدا کے لیے روزہ کھولنے کی دعا، اذان اور افطاری، اس کو تو سپانسر رہنے دیں، اس کا تو پیسہ خود خرچ لیں، یا کم از کم وہ جو آپ جس کھجور سے روزہ کھلوا رہے ہیں اپنے مہمانوں کا وہاں پہ، وہ تو اپنی جیب سے لے آئیں. آپ تو وہ بھی سپانسرڈ لے کے آتے ہیں. کتنا مذاق کرنا ہے مذہب کے ساتھ ہم نے. اللہ حافظ.